خواتین و حضرات السلام علیکم. میتھ مینیا کے حوالے سے ایک ویڈیو ہم آپ کے لیے پہلے نشر کر چکے جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آخر میتھمیٹکس اتنا اہم کیوں ہے کسی بھی ملک کی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے لیے, انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے لیے, آئی ٹی کے لیے اور جو فیوچر کا فیلڈ ہے اے آئی کے لیے. جب تک ہمارے بچوں کی بنیادی میتھمیٹکس بہتر نہیں ہوگی تب تک ہم ان تمام چیزوں میں ترقی نہیں کر سکیں گے, اور جب تک ہم ان چیزوں میں ترقی نہیں کر سکیں گے تو ہم اکنامکلی اسٹرانگ نہیں ہو سکیں گے. میتھ مینیا کے حوالے سے ہی آج کا یہ دوسرا پروگرام ہے, اور ہم نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ ایسے مہمانان کو یہاں پر مدعو کیا جائے جو تعلیم کو بھی سمجھتے ہیں, ایجوکیشن کو بھی سمجھتے ہیں, ریاضی کو, میتھمیٹکس کو بھی سمجھتے ہیں. اور لاہور شہر میں جو ایسی دو بہترین شخصیات ہمیں ملیں ان کو ہم نے دعوت دی, اور ان کی بہت مہربانی کہ انہوں نے ہماری دعوت قبول کر لی. تو آئیے آپ کا تعارف کرا دیتے ہیں اپنے مہمانان سے. سب سے پہلے محمد علی امیر الدین صاحب, جنہیں کہ لاہور میں تمام اسٹوڈنٹس اور والدین بھی سر علی کے نام سے جانتے ہیں, اور ساتھ ہیں سر محمد زین الافاق صاحب جو کہ میتھ کے جینیس ہیں, گرو ہیں. آج کل کی جنریشن میں آپ سمجھ لیں کہ ہی از کنسیڈرڈ ایز ون آف دا بیسٹ میتھمیٹکس ٹیچرس, if not in Pakistan, at least in Lahore. I can vouch for that. محمد علی امیر الدین صاحب ڈائریکٹر ہیں, فاؤنڈر ہیں آئی ایس ایل کے, اور ان کی جرنی بہت دلچسپ ہے. تو انہی سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم سر جی, ویلکم. جی السلام علیکم جی, تھینک یو سو مچ, تھینک یو فار کالنگ اس. پہلے تو ذرا ایک آپ کے سفر پہ تھوڑی سی نظر ہو جائے مختصراً, اگر آپ بتا سکیں کہ کہاں سے شوق پیدا ہوا, پہلے تو پڑھانے کا استاد, اور پھر اس کے بعد ایجوکیشنسٹ, اور پھر ایک ادارہ قائم کرنا جو ماشاءاللہ, اور پھر اس کو اتنی کامیابی کے ساتھ چلانا. یہ سفر کے بارے میں تو کچھ تھوڑا سا ہمیں بتائیے. میں نے سب سے پہلے پڑھانا شروع کیا اپنے اسکول میں, جب میں نے سمر کیمپ دیا اپنے جونیئرس کو. وہاں سے مجھے شوق پیدا ہوا کہ واقعی میں پڑھا سکتا ہوں. اپنے فرینڈس کو پڑھاتا تھا میں کانسیپٹ ڈفرینس. پھر میں نے سمر کیمپ دیا, وہاں سے اسٹوری شروع ہوئی. پھر میرا گھر اور ایک اکیڈمی تھی میرے گھر سے, اٹ واز 2 kilometers اوے. تو مجھے میری اسکول کی ٹیچر نے کہا کہ آپ شام کو آ کے پڑھا لیا کرو. آئی واز اے اسٹوڈنٹ دین ان دا اسکول. اچھا. اب میرے پاس نہ اس ٹائم پہ گاڑی, نہ سائیکل, نہ بائک, نہ کچھ نہیں. تو آئی یوز ٹو واک ڈاؤن 2 kilometers. اب چاہے وہ دھوپ ہو, بارش ہو, بادل ہو, جو مرضی ہو, آئی ہیو ٹو بی دیئر ان دی اکیڈمی ٹو ٹیچ ان دی ایوننگ. اور آپ ساتھ خود پڑھ بھی رہے ہیں؟ میں ساتھ میں خود پڑھ رہا ہوں. اچھا. آئی ایم ڈوئنگ مائی او اے لیولز اینڈ آئی ایم ٹیچنگ ایز ویل. اچھا. یا پھر مجھے لگا کہ شاید میں اور اچھا پڑھا سکتا ہوں, تو میں نے اپنے گھر میں بھی پڑھانا شروع کر دیا. اچھا. پھر میں 2 جگہ پڑھا رہا تھا, ایک اکیڈمی میں اور ایک اپنے گھر میں. اپنے گھر میں نے پڑھانا شروع کیا تو میں نے پیپر پہ پڑھانا شروع کیا. تو مجھے ایک اسٹوڈنٹ نے ایک دن کہا کہ سر آپ بورڈ پہ کیوں نہیں پڑھاتے؟ تو اس کو میں نے کہا ہاں پھر اس طرح کرتے ہیں, نیکسٹ ٹائم آئی ول گیٹ دا بورڈ. اچھا. تو میں نے کیا خریدا تھا وہ خود خرید لے کے آیا, اور پھر اس وائٹ بورڈ میں نے اپنے گھر میں 8 سال پڑھایا. اب میرا جو ڈرائنگ روم تھا بیسیکلی وہ کلاس روم تھی. جب مہمانوں نے آنا ہوتا تھا تو وہ ڈرائنگ روم, وہ کلاس روم ڈرائنگ روم میں کنورٹ ہوتا تھا, اور میرے بچے ہی کرتے تھے کنورٹ. اچھا. اور ڈرائنگ روم سے ہم شروع ہوئے 1 سے 2 بچوں سے, اینڈ ان ڈرائنگ روم آئی واز ٹیچنگ لائک 40-50 kids. ماشاءاللہ. اب بائے سڑک کے اوپر وہ گلی میں گاڑیوں کا رش, ساتھ میں نیبرز بھی ڈسٹرب ہو رہے تھے. پھر اس کے بعد میں نے اکیڈمی کھولی. اکیڈمی میں پھر سیپریٹ اکیڈمی کھولی, وہاں پڑھانا شروع کیا. اینڈ دین دس جرنی اسٹارٹیڈ. بیچ میں آئی وینٹ ابراڈ فار مائی ہائر ایجوکیشن. اب اس ٹائم میرے بچے یہاں پڑھ رہے تھے, تو اب ان کو بیچ میں چھوڑ کے جانا واز ڈیفیکلٹ. تو میں نے اپنی یونیورسٹی سے این او سی لی, میں نے اپنے کمرے میں کیمرہ لگایا, میں نے اووو کریڈٹ لیا. تب دنیا کو پتہ نہیں تھا, پاکستان کو ایٹ لیسٹ, کہ واٹ از آن لائن ایجوکیشن. ٹھیک ہے. تو جب میں اپنے کالج سے شیئر کرتا تھا کہ میں پڑھا رہا ہوں آن لائن, تو کہتے ہیں آن لائن کیا پڑھا رہے ہو, آن لائن بچہ کیسے پڑھ لیتا ہے اور تم کیسے پڑھا لیتے ہو. تو آئی یوز ٹو سے دیم کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ چیز آئے گی. مجھے پتہ نہیں تھا کہ 2020 میں کووڈ آئے گا تو یہ چیز آ جائے گی. اندازہ کریں. اینڈ آئی تھنک کووڈ ٹو پاکستان از اے بلیسنگ ان ڈسگائز. اور آئی ایس ایل کہاں سے؟ 2007 میں when I was making an academy نا, تو I thought of making a school as well. لیکن I think اس ٹائم پہ وہ بہت it was over ambitious.
لیکن بڑا سوچتا رہا, بڑی پلاننگ کی کہ اس کو کس طرح کھولنا چاہیے, کیا ہونا چاہیے, صحیح بندے ساتھ ہونے چاہیے, right people, right visionaries should be there. But the thought was there. Yeah, the thought was there. ٹھیک ہے. So we friends, we got together. ہم نے اپنے کچھ کالیگ سے بات کی. ISL happened. اور it was a miracle in itself. Trust me. زین, آپ مجھے یہ بتائیے, ٹیچر بننا اور وہ بھی میتھمیٹکس کا ٹیچر بننا, یہ آپ کو خیال کیسے آیا؟ السلام علیکم. سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کو ہمیں بلانے کے لیے, جزاک اللہ. جرنی سبھی ٹیچرس کا میرا خیال ہے ایک ہی طریقے سے سٹارٹ ہوتا ہے, اور ابھی سر علی ایکسپلین کر رہے تھے. تو میں نے بھی پڑھانا شروع کیا جب میں خود او اے لیولس کا اسٹوڈنٹ تھا, اور آپ میرا خیال ہے پہلا اسپارک اگر کوئی ٹیچر اپنے اندر ڈھونڈتا ہے تو وہ اسی مومنٹ پہ ہوتا ہے جب وہ خود پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کے فرینڈس کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو میرے فرینڈس میرے سے کلاس کے باہر پڑھا کرتے تھے, فزکس اور میتھس پڑھا کرتے تھے, اور وہ مجھے پہلی دفعہ تب احساس شاید ہوا ہوگا کہ میں ٹھیک پڑھا لیتا ہوں جب وہ اصل میں اسکول میں اندر فزکس کی کلاس چل رہی ہوتی تھی اور میتھس کی, تو وہ چھوڑ کے تو میرے سے باہر بیٹھ کے پڑھ لیتے ہوتے تھے. تو دیٹ واز a very weird instance for me as well کہ یہ کیا بات ہوئی, یہ ایک کلاس چھوڑ کے تو میرے سے پڑھ لیتے ہیں. خیر وہ ایک دوستوں کا آپس میں دوستانہ ہوتا ہے, وہ پڑھا لیا, وہ آگے چل پڑے. پھر میں لمس چلا گیا پڑھنے کے لیے, تو وہاں پہلے سال میں مجھے اپنے تھوڑے فائنانسز کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے میں نے کچھ ٹیوشنس پڑھانی شروع کی. تو وہ میرا ایکچوئل فرسٹ انسٹنس تھا کہ میں کسی کو پروفیشنلی پراپرلی پڑھا رہا ہوں. اب اس ٹائم پہ انسان لرن بھی کر رہا ہوتا ہے, انسان اپنے اساتذہ کا سیکھا ہوا دوبارہ آگے ڈیلیور کر رہا ہوتا ہے. اور وہاں پہ میں نے ایک کمرے میں ایک بچے سے ایک ٹیوشن سٹارٹ کی, تو وہ چند روز بعد اپنے ایک اور دوست کو لے آیا, سر اس نے بھی پڑھنا ہے. اور 2 months کے بعد میں وہاں پہ 30+ کی کلاس ایک بچے کے ڈرائنگ روم کے اندر پڑھا رہا تھا. اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا ان کو اثر پیدا ہوا, ان کو کیا اچھا لگا, مگر وہ سب اکٹھے ہو گئے. تو وہ ایک کانفیڈنس بڑا ضروری ہوتا ہے پہلا, جس کے اندر آپ اپنے آپ کو چاہے اس کو بگنرز لگ سمجھ لیں یا جو بھی ہے, لیکن وہ بہت اچھا ایک ایکسپیرینس رہا میرے لیے تب. اور وہ جو ایک سیٹسفیکشن ہے ٹیچنگ کے اندر کہ جب آپ پڑھاتے ہیں, اور وہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا جو کانسیپٹ ہے کہ دا مومنٹ ہم ڈیلیور کرتے ہیں بچے کے لیے اور وہ اسی ٹائم وہ سمجھ جاتا ہے اور وہ ایک ریلیف میں کی اسٹیٹ میں آتا ہے, وہ ایک مجھے بڑی پیاری فیلنگ لگی. اینڈ آئی تھنک دیٹ از ویئر آئی تھاٹ کہ دس از واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو فار دا ریسٹ آف مائی لائف. اچھا سر, اب ذرا میتھمیٹکس کی طرف آتے ہیں. وہ شاعر کہتا ہے کہ خوابوں کی طرح تھا نہ خیالوں کی طرح تھا, وہ علم ریاضی کے سوالوں کی طرح تھا. تو جو چیز سمجھ میں نہ آئے اس کو علم ریاضی کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ چیز تو ہماری سمجھ سے باہر. آخر لوگ اتنے خائف کیوں ہیں, یہ خوف کیوں ہے اتنا میتھس کا؟ ہم نے میتھس پڑھی ہوئی ہے جی ٹیبلز یاد کر کے, ٹھیک ہے. لیں جی, جب تک میں ٹیچر نہیں بنا مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ 2 2s are 4, یہ اس کی انگلش ہے. میں تو وہ کہتا رہا یو نو لائک اب 2 2s are 4. مجھے تو کبھی زندگی میں زار کا بھی سمجھ کا مطلب نہیں آیا کہ زار کا مطلب کیا تھا, یو نو. وہ آئی ریئلائز when I became a teacher to understand it's 2 2s are 4. تو ہم نے تو میتھس یاد کر کے کی ہوئی ہے. There was no explicit instruction. There was no, you know, like اب gamification. There was no, you know, آپ کی technology into it. Maybe a real life experience, a real time experience to maths. That was missing, right? ہم نے صرف میتھس کو بک سے پڑھا ہے, اور جب بک سے نہیں ہوتا تھا تو ہمیں لوگ کہتے تھے کہ جی لکھ کے کرو. میں نے باقاعدہ میتھس لکھ کے رجسٹر بھر کے کی ہے, تب مجھے سمجھ آنا شروع ہوئی. بٹ آئی واز آلویز ویری مچ اسٹک ان ورڈ پرابلمس. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ والے ورڈ کا اس میتھس میں کیا مطلب ہے, اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. So I think these جو problems you can say in our times or maybe in your times. Yeah, my time as well. These were the embedded problem. Yeah. 2 2s are by later on I came to know کہ زار تو بیچارے رشیا میں تھے, یہ تو 2 2s are. تو I can totally relate to that. اچھا, coming to Zain, because you are a specialist, آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ از دس کوئی ہمارا پڑھانے کی میتھڈالوجی میں مسئلہ ہے, یا کوئی ہمارا نصاب جو ہے, جو ہمارا کریکولم ہے اس کا ایشو ہے, یا یہ کوئی کلچرل تھنگ ہے کہ ہمیں کوئی فوبیا ہے؟ میں یہ جو جرنی ہے میں یہ اس کو دیکھتا ہوں کہ ہم نے بیسیکلی ایک ابھی تک ہم ایک میتھ فوبیا میں ہیں, ہم نے اس کو میتھ مینیا میں کنورٹ کرنا ہے. تو یہ جو میتھ فوبیا ہے یہ ذرا آپ بتائیے. میں آپ کو نا ایکسپلین کرتا ہوں. اٹس ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ بیکاز ہم سب ٹائم ڈیل کرتے ہیں.
सो ये ना 2 लेयर्ड प्रॉब्लम है. इसको हमने ना इसको जनरल ब्लैंकेट दे दिया हुआ है कि ओ मैथ से खौफजदा हो गए बच्चे को मैथ से डर लगता है. एक्चुअली 2 एंड्स के ऊपर प्रॉब्लम है. पहला जो प्रॉब्लम है वो लेयर है कि हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि मैथ्स जो है, बच्चे को हमने ये समझाना है कि मैथ्स एक पजल है. बेसिकली हम एक चीज़ सॉल्व करना चाह रहे हैं तो एक पजल है. अब आपको पता है पजल 2 लेयर्स में हो सकती हैं. पजल आसान भी हो सकती है और मुश्किल भी हो सकती है. ये पहली लेयर हो गई. दूसरी लेयर है द टाइप ऑफ स्टूडेंट. अब स्टूडेंट्स, आपने भी देखा होगा कि अगर आप एक किसी बच्चे को पजल देते हैं तो वो चाहे 2 बहन भाई हों, एक बहन भाई जल्दी पजल सॉल्व कर लेता है और दूसरा थोड़ा देर से करता है, और यहाँ दूसरा कर ही नहीं पाता और उसको कोई तरीका सिखाना पड़ता है. तो हमारी बीइंग टीचर्स पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि हमने अपनी क्लास को 2 हाफ्स में ब्रेक अंडरस्टैंड करना होता है. वो लोग जिनके ब्रेन्स ऑटोमेटिकली पजल्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं और वो लोग जिनके ब्रेन्स ऑटोमेटिकली पजल्स को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं. अब जिनके तो पजल्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, हम उनको बेसिक से एडवांस के ऊपर जर्नी करवा देते हैं. जिन बच्चों, अब मसला आता है वो कौम का पूरी का जिनको पजल, उनका ब्रेन खुद ब खुद अंडरस्टैंड उसको नहीं कर रहा, वो गिफ्टेड नहीं है उससे. अब यहाँ पे टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि टीचर ने क्या करना है. टीचर ने उस पजल को ब्रेक डाउन करना है और बच्चे को 2-3 स्टेप्स करके दिखाने कि बेटा ये देखो इस पजल को ऐसे सॉल्व करते हैं. अब जब बच्चा ये प्रोग्रेशन एक दफ़ा देख लेता है, अब फिर 2 कैटेगरी के बच्चे आ जाते हैं. वो लोग जो पहली दफ़ा रास्ता देख के याद कर लेते हैं और वो लोग जो रास्ता 2-3 दफ़ा जाके याद करें. जिस तरह हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो कुछ लोगों को पहली बार में ही वो रास्ता याद हो जाता है कि हाँ हम यहाँ गए थे. अब ये वो स्टूडेंट्स हैं जो पहली दफ़ा टीचर को करता देख के याद कर लेंगे. असल मसला यहाँ पे आता है कि बहुत से बच्चे ऐसे नहीं कर सकते, वो भूल जाते हैं. वो 2-3 टर्न्स ठीक लेंगे और वो फिर भूल जाएंगे कि क्या हुआ था. तो उसके लिए हमें टीचर्स को ये करना पड़ता है, हमें उसको रीइंफोर्स करना पड़ता है. हमें बच्चे को 4, 5, 10, 15 प्रॉब्लम्स करवाने पड़ते हैं. तो मैथ्स का फियर एक ऐसा फियर नहीं है कि जो हम बिल्ट इन बॉर्न विद हैं. ये एक्चुअली हमारे साथ ओवर एंड ओवर ड्यू टू फेलियर आया होता है कि आपने एक क्वेश्चन करने की कोशिश की, वो नहीं हुआ, दोबारा की, नहीं हुआ. तो ये ना हमारे ऊपर बिल्ड होता रहता है कि आप फेलियर ओवर फेलियर, वो हमारे ऊपर पाइल अप होता है. और बच्चा छोटा होता है तो साइकोलॉजिकली उसको कोप नहीं करता और वो उसको फिर ब्रांड कर देता है कि मुझे मैथ्स नहीं आता. हमारे लिए बड़ा आसान काम ये होता है. मैं बच्चे के लिए ब्रेक डाउन करता हूँ. मैं अभी अपना कोर्स वर्क भी जब पढ़ाता हूँ तो सबसे खौफजदा करने वाली चीज़ हम सबको बचपन में जो लगती थी वो अलजबरा था. तो मैं अलजबरा को सबसे एंड ऑफ द सेशन में प्लेस करता हूँ, बिकॉज मैं बच्चे को बताना चाहता हूँ कि बेटे ये देखो आपने 2 मंथ्स 3 मंथ्स मेरे साथ पढ़ लिया है और अभी तक आपको मैथ समझ आ रहा है और अभी तक हमने अलजबरा एनकाउंटर नहीं किया. अलजबरा इज नॉट द कोर ऑफ एवरी प्रॉब्लम. हमारे पास बहुत सारे और वेज होते हैं, हम न्यूमेरिकल मेथड्स के साथ उनको कैटर कर सकते हैं. तो मेरा ख्याल है कि जो चीज़ समझने की ज़रूरत है वो ये है कि प्रॉब्लम मैथमेटिक्स के साथ नहीं है, इट्स अ पजल सॉल्विंग, और हर बच्चे की नीड डिफरेंट है. तो मैं स्पेशली केटर कर रहा होता हूँ उन बच्चों को जो बहुत, जिनकी बेसिक्स वीक होती हैं, तो उनको हम बहुत आराम से डील करवा लेते हैं. 1 महीना लगता है सिर्फ कि बच्चे को रीइंफोर्समेंट करें, बच्चे को एक ही तरह के क्वेश्चंस बच्चा बार बार करे, बच्चा कॉन्फिडेंस गेन कर लेता है और उसके बाद वो हैरानकुन तौर पे बहुत मुश्किल चीज़ें भी खुद ठीक करना शुरू कर देता है. तो आई थिंक ये प्रॉब्लम 2 लेयर्ड है कि पजल्स को अंडरस्टैंड करना और बच्चों को अंडरस्टैंड करना, बच्चे के लेवल पे आना कि क्या ये बच्चा इतने एडवांस मेथड को फॉलो भी करेगा जो मैं बता रहा हूँ या नहीं. इसकी अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़रूरत है. इसी से एक लीड लेते हुए कि आपका ख्याल है, डू यू थिंक कि जो हमारे स्कूल्स हैं दे आर इक्विप्ड विद राइट काइंड ऑफ टूल्स एंड स्ट्रेटजीज टू मेक मैथ मोर एंगेजिंग, या उसको इंटरेस्टिंग बनाया जाए, या इस खौफ को, फोबिया को कुछ कम किया जाए? डू यू थिंक वी हैव एनी सच? कि अभी फ़िलहाल जिस तरह इफ़ यू हैव एम्प्लॉयड सरजैन एंड ही इज़ यू नो यूजिंग दी स्ट्रेटजीज ओवरऑल, बिकॉज आप सारे, आपकी एक नज़र होती है बीइंग an educationist and an administrator and running a school. तो आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? बाकी आई एग्री. बेसिकली देखिए, हमारे पास शायद ये टूल्स और स्ट्रैटेजीज इतनी अवेलेबल नहीं है इन दी प्री प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल. मैं हमेशा कहता हूँ OA लेवल अलमिया नहीं है हमारे मुल्क का. हमारे मुल्क का अलमिया प्ले ग्रुप टू ग्रेड 8 है, राइट. यहाँ पे बेसिकली देखिए जी, हम 70 साल से मैथ्स पढ़ा रहे हैं, 70 साल से हम साइंस पढ़ा रहे हैं. कितने पैदा कर लिए हैं? कोई भी नहीं पैदा किया, नन. वाई? बिकॉज हमारा बच्चा निचले लेवल से जब ऊपर लेवल में आता है तो मैथ्स याद करके आता है, वो साइंस याद करके आता है, वो लैंग्वेज याद करके आता है. आई थिंक हमें स्ट्रैटेजीज, हमें जो आपकी टीचर ट्रेनिंग, एज यू नो, आप गेमिफिकेशन, इस तरह की चीजें इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी. लेट्स से वी कैन टीच मैथ्स यूजिंग मोनोपोली, वी कैन टीच मैथ्स यूजिंग, यू नो, सेटर्स ऑफ कैटन.
we can teach maths using some real world strategies. آپ اپنے کلاس روم میں ڈویژن کارنر بنا لیں, right? Have some, baskets and tags and labels, and then, do the division and explain the dividend, explain whatever terms, like آپ division requires, let's say remainder ہو گیا, quotient ہو گیا, ان کو اس طرح ایکسپلین کریں. ہم آج بھی جو ریٹن کیلکولیشن سے ایکسپلین کرتے ہیں. آئی نو کنوینشنل میتھڈالوجی کبھی ختم نہیں ہوتی, لیکن ایز ٹائم چینجز, ایز ٹائم پاسز, یو ہیو ٹو امپروو, یو ہیو ٹو گو ود دا فلو. یہ وہی بات ہے, میں سڑک پہ جا رہا ہوں, میری گاڑی سلو چل رہی ہے, ایک میرے پیچھے گاڑی چل رہی ہے, وہ میرے کتنا انتظار کر لے گی, منٹ 2 منٹ, اسے بتائے کہ مجھے اوور ٹیک کری, آگے نکل جائے گی. دنیا اس طرح چل رہی ہے. سو وی ہیو ٹو ڈیولپ دوز اسٹریٹجیز. انفارچونیٹلی اف یو آسک می, رائٹ, in Pakistan, yet play group to grade 8, the strategies need to be changed by leaps and bounds. ایک 180 ڈگری کا ٹرن چاہیے آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جب ہائر سیکنڈری اور یونیورسٹی لیول میں جائے تو کم از کم وہ ویژنری ہو. انفارچونیٹلی ہمارا بچہ ویژنری ہی نہیں ہے, they're not visionaries. اور اس کے پیچھے بھی ریزن کیا ہے؟ Because unfortunately the teachers are not visionaries as well. Because a teacher wants to teach because it's a good easy money, though it is not a good easy money. And whoever thinks like that is not a teacher at all. یہ بھی ہم اس کے اوپر آئیں گے ذرا سبسیکوینٹلی. بات جو ٹیچرس کی آپ نے بات کی, دیٹس آلسو ویری امپورٹنٹ. میں ذہن سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا یہ جو ایکسپیرینس ہے زینمیٹکس کا, واٹ ہیز اٹ ٹاٹ یو, کہ کیا مسکنسیپشنز ہیں بچوں کے میتھمیٹکس کو لے کر, ریاضی کو لے کر, یہ ذرا تھوڑا سا شیئر کیجیے ہمارے ساتھ. بیسکلی زینمیٹکس کا اسٹارٹ بھی اسی طرح ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی آپ کو نا بہت پہلے پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کے لیے جو آپ کو بہت بعد میں آنی ہوتی ہیں. تو جس طرح سر علی نے بتایا کہ سر علی بہت پہلے کہیں پہ آن لائن پڑھا رہے تھے, وے بیفور جب کووڈ آنا تھا اس سے. اسی طرح مجھے بھی ایک اپرچونیٹی 2011 میں ملی تھی. تو آئی واز ٹیچنگ ود اے یو کے بیسڈ فرم جو پاکستان سے ٹیچرز امپلوائے کرتے تھے اور یو کے میں اسٹوڈنٹس کو 1-on-1 ٹیچ کرتے تھے. تو میں نے وہاں پہ 3 سال پڑھایا, اور میرے برین سے یہ والا جو بیریئر ہے نا کہ آن لائن کیسے پڑھا جا سکتا ہے, وہ تبھی ختم ہو گیا ہوا تھا. اور وہ تبھی میں ٹرین بھی بہت زیادہ ہو گیا تھا کہ اس بیریئر کو کیسے بریک کرنا ہے کہ آپ بچے کو دیکھ بھی نہیں سکتے اور نہ بچہ آپ کو دیکھ سکتا ہے, اور آپ نے آواز کے ساتھ اس بیریئر کو کیسے بریک کرنا ہے. اب جب کووڈ آیا تو وہ ہمارے پاس اگین اپرچونیٹی آ گئی کہ ہم آن لائن کے اندر آ گئے. اور میرا ایک بہت پہلے بہت ایک دلی خواب تھا کہ بچے کے لیے نا ایجوکیشن ہمیشہ فری ایکسیسیبل ہونی چاہیے. اور جب میں بڑا ہو رہا تھا تو مجھے یاد ہے میں A2 میں جب آیا تو تب آئی گاٹ انٹروڈیوس ٹو MIT کا اوپن کورس ویئر. تو میں نے دیکھا اور اتنا انسپریشنل مومنٹ تھا میرے لیے کہ MIT اگر آپ نہیں بھی جا سکتے آپ تعلیم حاصل کر سکتے. انہوں نے اپنی پوری کلاسز ریکارڈ کر کے یوٹیوب کے اوپر انہوں نے MIT OCW کے نام سے لگا دی ہوئی تھی. تو میرے پاس وہ انسپریشن ہمیشہ سے تھی. تو ابھی جب کووڈ آیا تو پھر ہم نے اس کو آفیشلی ایک چیز میں کنورٹ کر لیا کہ ہم نے کہا ہم ایک یوٹیوب چینل بنائیں گے. بیکاز ہم جتنا بھی سرچ کرتے تھے ہائی اسکول سسٹم پہ, امریکن سسٹم پہ خان اکیڈمی نے بہت زیادہ کام کیا ہوا تھا, لیکن ہمارے کیمبرج سسٹم کے اوپر جو کہ ہمارے یہاں پہ او لیولز اور کیمبرج اور اس والے اسپیکٹرم کے اوپر کسی نے یوٹیوب پہ یا فری ریسورس کے لیے کام نہیں کیا ہوا تھا. تو وہاں پہ پھر ہم نے زینمیٹکس بنایا. اچھا, اب مسکنسیپشنز کی بات. مسکنسیپشنز بچوں کو ہمیشہ سے یہی رہی کہ میتھس تو بہت مشکل ہے, میتھس تو ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا. بچوں نے تو برانڈ کر کے لیبل کر کے رکھا ہوا ہے سائڈ پہ. تو ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم اپنے آپ کو اس طرح سے بچوں کے لیے لے کے آئیں کہ ہم میتھس کو آسان بنائیں گے بچوں کے لیے. تو میرا موٹو ہی ہمیشہ سے یہ ہے کہ میں وہ انسان ہوں جو اگر آپ کو بالکل میتھس نہیں آتا, ہم اگر ابھی بھی بچوں کو کورس پڑھاتے ہیں تو میں ان کو پہلی بات پوچھتا ہوں آپ کو گریڈ 5 تک کا اگر میتھس آتا ہے نا, مطلب اگر نمبر سسٹم کے ساتھ آپ انٹروڈیوسڈ ہیں, اس کے آگے میں سنبھال لوں گا. تو آپ یقین مانیے کہ میں گریڈ 11 کے گریڈ 10 کے بچے کو 4 کا ٹیبل تک میں یاد کروا رہا ہوں. لیکن آئی ایم ولنگ ٹو ڈو دیٹ. سر علی نے جس طرح بولا کہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ آسان ٹاسک ہے, یہ آسان ٹاسک بالکل نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں بہت زیادہ ہمت لگتی ہے, جان لگتی ہے, لیکن ٹوٹلی ورتھ اٹ. میں بہت خوش ہوں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. تو ہم نے جو مسکنسیپشن ہے کہ میتھس ایک مشکل چیز ہے وہ نہیں ہے, اور جو سب سے امپورٹنٹ ٹول ہے میتھس کے اندر جو ہم میتھس جس سے آسان بناتے ہیں وہ ٹیچر کی میتھڈالوجی ہی ہے. ٹیچر کا احساس ہے کہ اس نے اس لیول پہ جانا ہے, بچے کے پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور بچے کو وہاں سے اپ لفٹ کر کے اپنے ساتھ لے کے آنا ہے. تو جو مسکنسیپشن ہم نے میرا خیال ہے ختم کیا 2020 سے اب تک, وہ یہ تھا کہ پہلی بات تو کہ آن لائن پڑھا ہی نہیں جا سکتا, اور دوسرا یہ تھا کہ میتھس بہت مشکل ہے.
اب بچوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ ایک تو آن لائن بھی پڑھا جا سکتا ہے, کوئی اس کے اندر مسئلہ نہیں ہے, اگر ٹیچر اچھا ڈیلیور کر رہے ہیں تو ٹیچر کا آپ کے سامنے پریزنٹ ہونا ضروری نہیں ہے, ان کی آواز آپ کے لیے کافی ہے. اور دوسرا یہ کہ میتھس ایک ایبسولوٹ ڈیفیکلٹ سبجیکٹ نہیں ہے, یہ بریکیبل ہے, بالکل بریکیبل ہے. اور ہمارے پاس اتنی سکسیس سٹوریز ہیں جو بچہ ایبسولوٹ, میرے پاس بچوں کے فون آتے ہیں, میسیجز آتے ہیں, سر میں آپ کو پتہ ہے میں 5 سال میں پہلی دفعہ پاس ہوا اور میرا A اسٹار آ گیا, اور میرے لیے اتنا فلفلمنٹ کا مومنٹ ہوتا ہے وہ. الحمدللہ بچے نے بہت زیادہ محنت کی ہوتی ہے. لیکن یہ ایک بہت بڑی مسکنسیپشن تھی کہ میتھس بہت سارے لوگوں کو لگتا تھا کہ بریکیبل نہیں ہے. ہم نے اس متھ کو بریک کر دیا کہ آپ جو بھی ہونا, آپ کو بالکل اگر میتھس نہیں بھی آتا تو میتھس بریکیبل ہے. اچھا سر علی, مجھے یہ بتائیے کہ ایک استاد کے پاس کتنی فریڈم یا لبرٹی ہوتی ہے کہ اگر وہ کوئی نئی ٹیکنیک یوز کرنا چاہے یا کوئی نان کنونشنل طریقہ کار اپنانا چاہے پڑھانے کے لیے, تو آپ کے خیال میں ہمارے جو اسکولز ہیں یا ایڈمنسٹریشن ہے وہ الاؤ کرتا ہے اسٹوڈنٹس ٹیچرس کو اتنی لبرٹی یا فریڈم دیتا ہے کہ اگر آپ کوئی نان کنونشنل طریقے سے پڑھانا چاہیں یا کوئی نئی ٹیکنیک یوز کرنا چاہیں؟ ہاں ایبسلیٹلی the teachers have freedom if they want to adopt any new strategy, any new methodology. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو I think I would love that کہ ٹیچر ہر دفعہ نئی اسٹریٹجی اپلائی کرے. ایز این ایڈمنسٹریٹر I would love it. I would not love that کہ جو میں نے کہا ہے اس طرح کر لو اور بس وہ پتھر پہ لکیر ہی ہو گیا اور وہ اس پہ چلتا چلا جا رہا ہے اور اپنی کوئی چیز یوز نہیں کر رہا. So I believe that if a teacher brings these sort of things into the teaching and improves the methodology, improves and brings new tactics and techniques, I think it's amazing. اور وہ زین بات بالکل ٹھیک ہے نا, اور میں یہ ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں, a good teacher knows the content. A good teacher is a good actor because every now and then you are impressing the children. اور جہاں پہ ٹیچر جب اتنے ایکسپیرینس کے بعد وہاں اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے نا, جب سمجھتا ہے کہ اب مجھے بہت آ گیا ہے, تو وہیں سے ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے. Why? Because every time you are seeing the new student who does not know chemistry or maths, تو آپ نے دوبارہ اس کو اسی طرح پڑھانا ہے جیسے آپ نے پہلے دن پڑھایا تھا. So this is something which is very challenging because every time you have to put yourself in the same shoes as the child is in. اچھا دوسرا مجھے یہ بتائیے, آپ دونوں استاد بھی ہیں, دونوں سے سوال ہے کہ کتنا اہم ہے کہ جو ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی جو ایک بانڈنگ ہے وہ ایک نان ہاسٹائل ہو, کہ وہ ایک فیئر والی چیز نہ ہو. کہ میں آئی ڈونٹ نو کہ ایک فرینڈ شپ والا ہو لیکن شاید خوف نہ ہو. آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ 100%. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. جب میں او لیول سے اے لیولس میں آیا تو میرے او لیول میں 6 A's 2 B's تھے. تب میں تو اے اسٹار سے کانسیپٹ ہی نہیں تھا, تو میں تو ویسے ہواؤں میں تھا. 6 A1 میں آ گئے, ہم نے کہا اے لیول بھی او لیول کی طرح ہی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. A1 گزار دیا بہت عجیب طریقے سے, بہت گندے رزلٹس آئے. تب اے ایسا کانسیپٹ نہیں تھا, بہت گندے. اب مائی فادر واز اے اسٹرکٹ مین, از اے اسٹرکٹ مین ان ٹرمز آف اسٹڈیز. تو مجھے یاد ہے وہ گرمی کی چھٹیوں میں وائپر میں اور ہاتھ میں اور منہ میں کوئی فرق نہیں تھا. There was no difference. اگست آ گیا جی A2 کا, اب مجھے لیسن اب مجھے پڑھنا ہے, اور لٹرلی میں نے 18 گھنٹے پڑھا ہوا ہے. اس طرح میں نے کبھی یونیورسٹی میں نہیں پڑھا. میں گیا اپنے ٹیچرز کے پاس, اب جانا تھا ان کے پاس, سوری آئی کم بیک, میں نے ان کے پاس جانا تھا یہ کہنے کے لیے کہ میرے ٹرانسکرپٹ تھوڑا سا گریڈ امپروو کر دیں, میں نے یونیورسٹی اپلائی کرنا ہے. بڑی مشکل سے ڈور ناک کیا اسٹاف روم کا, اور جس طرح ٹانگیں کانپ رہی تھیں کہ یہ سوال کرنا ہے ٹیچر سے کیسے کریں گے. آگے ڈاکٹر مصطفیٰ یا خان بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آئی جسٹ وانٹڈ کہ مائی گریڈ شوڈ بی اپ گریڈ بائی بیکاز آئی ایم اسٹڈنگ 18 hours now. اب یہ میں اٹک اٹک کے بول رہا ہوں, اینڈ ہی saw me and that gaze and then no was enough for me to come out. Oh God. And I moved out. میرا سال ضائع ہوا. آئی تھنک اس چیز نے مجھے ریئلائز کرایا کہ محنت کرنی ہے. تو ہمارے زمانے میں ایک there was a fear, مطلب کہ ایک ٹیچر دور سے بھی گزرے, لیٹس سے ایگزامپل ہم نے اپنا منہ پھیر لینا. اچھا یہ چیزیں چینج ہونا شروع ہوئیں ہمارے وقتوں میں کہ جب ہم ایز ٹیچرز بنے مے بی, تو وی تھاٹ دیٹ کہ دس واز دا مسنگ فیکٹر وچ وی فیسڈ ود آر ٹیچرز. تو ایک فرینڈشپ والا ماحول کریٹ ہونا شروع, لیکن دیر از اے فائن لائن which needs not to be crossed. I think it's between every relationship, husband, wife, friend, brother, sister, teacher, student, teacher, whatever relation. تو
وہ ایک فائن لائن ڈرون ہے جو کراس نہیں ہونی چاہیے. اینڈ اف اینی اسٹوڈنٹ کراسز اٹ اور اے ٹیچر کراسز اٹ, رائٹ, دیٹ شوڈ بی ریپریمانڈیڈ, رائٹ. A precedence should be set that ایک استاد کا رتبہ اتنا ہی ہے جتنا والدین کا رتبہ ہے. تو آپ ان سے بدتمیزی نہیں کر سکتے, وہ آپ کے دوست نہیں ہیں. We're not your friends. We're only friends to that certain level جہاں پہ آپ نے اپنی ہم سے کوئی چیز شیئر کرنی ہے. Maybe knowledge, maybe your experience, maybe you're going something through, right? تو وہ آپ سے شیئر کر سکتے ہیں. اب اس طرح میں ہوں, I don't happen to meet my children if I'm in wrong attire. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں آج بھی ایئرپورٹ جاؤں یا میں کسی ملک میں جاؤں تو مجھے کوئی بچہ مل جاتا ہے, اور اگر میں شارٹس میں ہوں تو مائی اسٹوڈنٹس نو دیٹ کہ ڈونٹ سے ہیلو ٹو سر علی ناؤ, ہی ول ناٹ ریسپونڈ. ایک دفعہ ہوا میرے ساتھ, آئی واز ان پراگ, اب میں آئی واز ان رانگ ایٹائر, a very, you know, like a cool dude attire I was in with my family. تو پیچھے سے آواز آئی, سر علی. میں نے کہا ہیرا پیچھے نہیں مڑنا, I'm not in a wrong, I'm in a wrong attire. پھر آواز آئی سر علی, میں پھر نہیں بڑھا. پھر ایک بہت بھاری آواز آئی سر علی. I thought now is the father, and then I turned back and I met, right? But I was sorry to him. So there is that thing which a teacher must carry, right? But then I think friendship needs to be there for you to understand the children. Why? Because آپ اچھے ٹیچر اس وقت بنتے ہیں جب آپ بچے سے سائیکولوجیکلی کنیکٹ کرتے ہیں. That psychological connection with the child is very important for him to understand what you're teaching. اچھا سر زین, مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں جو ہماری کنونشنل ابھی میتھمیٹکس کا طریقہ کار ہے پڑھنے کا, ڈو یو بلیو کہ کوئی ایسی ایک چیز ہے وچ ٹیچرز ڈو رانگ, یا جہاں کوئی غلطی ٹیچر سے ہوتی ہے کہ ہم کسی ایک چیز میں جو آپ سمجھتے ہو کہ یہ جو چیز کرتے ہیں نا ہم لوگ ایز ریاضی کے استاد, یہ ہم ٹھیک نہیں کرتے یا نہیں ہو رہی کسی جگہ پر, اور اس کو آپ شاید سمجھتے ہیں کہ اگر اس چیز کو بہتر کیا جائے یا تبدیل کیا جائے تو بہتر طریقے سے وہ میتھس کا جو فیئر ہے, فوبیا ہے, اس کو ہم کم کر سکیں. یا اچھا, میرے خیال میں ایک جو چیز ہے وہ میتھ سے ایسوسیٹڈ بھی ہے بہت زیادہ, وہ ہے ریجڈیٹی آف دا سبجیکٹ, کہ بس یہ ریجڈ وے ہے, اگر یہ تمہیں آتا ہے تو آتا ہے, اور اگر یہ تمہیں نہیں آتا تو تم مطلب فارغ ہو ہماری طرف سے. سو میرا خیال ہے کہ, اور بہت سارے اچھے ٹیچرز اب تو الحمدللہ میتھس کے لیے تو اتنے زیادہ اچھے ٹیچرز اویلیبل ہیں کہ مطلب آئی ایم ویری ہیپی کہ میتھس بینگ اے سبجیکٹ, اور میری جو ٹیچنگ فرٹرنیٹی ہے اس میں میرا خیال ہے سب سے زیادہ انرچڈ اس ٹائم پہ جو سبجیکٹ ہے وہ میتھس کا ہی ہے. کہ میتھس پہ ابھی آپ یوٹیوب پہ بھی جائیں گے تو دیر آر ایٹ لیسٹ گڈ 15 to 20 چینلس جس کے اوپر بہترین ٹیچرز پڑھا رہے ہیں, اور اگر وہ یوٹیوب پہ نہیں بھی موجود ہیں, وہ اسکولز میں بھی جب پڑھا رہے ہیں تو ہمارے کولیگز ہیں وہ بہت اچھا پڑھا رہے ہیں. اور اس کے اندر ٹیچر کو جو چیز رکھنی چاہیے نا, جس چیز کی وجہ سے لیگ آتا ہے, وہ یہ ہے کہ وہ فلیکسیبلٹی, ایک کہ بہت سے بچوں کو پہلی دفعہ میں نہیں سمجھ آ رہا ہوتا, ٹھیک ہے, اس بات کی جہاں پہ ٹیچر ایک فلیکسیبلٹی کریٹ کرتا ہے. اور یہ بات میں نے اپنے گریڈ 6 کے میتھس کے ٹیچر سے سیکھی تھی, اور وہ ہمارے میرا خیال ہے میرے بیسٹ میتھس کے ٹیچرز میں سے ہیں, اور وہ سر غلام محمد ان کا نام تھا. اور تب ہم پہلی دفعہ انٹروڈیوس ہوئے تھے الجبرا سے, اور الجبرا ہمارے لیے اس ٹائم پہ آپ کو پتا 6 کلاس کے بچے کو تو دماغ ہی بند ہو جاتا ہے کہ یہ کیا چل رہا ہے. الفابیٹس آ گئے ہیں بیچ میں, ہم نا ABC آ گئی ہے. تو ان سے ہم نے یہ سیکھا کہ وہ اتنے تحمل سے دوبارہ جواب دیتے تھے, اور وہ ٹیمپرمنٹ بھی لوز نہیں کرتے تھے, اور وہ کوئی اس طرح کا گرج بھی شو نہیں کرتے تھے کہ بچے نے پھر سوال چھوڑا ہے, اور وہ ویلکمنگ وے سے دوبارہ جواب دیتے تھے. تو آئی تھنک یہ ایک میتھس کے ٹیچرز کے اندر نا میرا خیال ہے ایک اسینشل کوالٹی ہے. جتنے بھی اچھے میتھس کے ٹیچر آپ کو ملیں گے وہ ہمیشہ یہ کام ضرور کر رہے ہوں گے, دے ویلکم دا کوسچن, دے ویٹ کہ او اچھا بچے کو اس وے سے نہیں سمجھ آیا, دوسرے سے نہیں سمجھ آیا, تیسرے وے سے سمجھا لیں گے. آئی انڈرسٹینڈ کہ کلاس کا ٹائم کاسٹ پہ آ رہا ہوتا ہے, لیکن ہم اس میں یہ کر لیتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا ایک بچے کو 2 پاپولر ویز سے نہیں سمجھ آیا تو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں بیٹا آپ بعد میں آ جاؤ, ٹھیک ہے, لیکن ہمیں اس کو کیٹر کرنا ہے. میتھس کے ٹیچر کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ریئلائز کرنا ہے کہ سب کے برینز ایک راستے سے پزل کو سالو نہیں کرتے ہیں, 4-5 راستے ہیں.
اگر آپ ایک ڈیلیور کلاس میں کر رہے ہو, دوسرا آپ سپلیمنٹری بتا رہے ہو, اگر ان دونوں میں سے نہیں ہوا تو اس بچے کو سائڈ پہ بلا کے اس کو تیسرا چوتھا پانچواں وے ٹرائی کر لو, اور وہ کر لیتا ہے کیونکہ وہ پزل سالونگ ہے بیسیکلی. وہ ہر برین ڈفرینٹ طرح سے ٹیونڈ ہوتا ہے. جس طرح چیس پلیئرز ہوتے ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ویز میں سوچتے ہیں, مووز وہی ہیں جو وہ کھیلتے ہیں لیکن وہ بہت ڈفرینٹ ویز میں سوچتے ہیں, تو کیونکہ ان کا برین پرابلم سالونگ پہ ڈفرینٹلی ٹرینڈ ہوتا ہے. کچھ لوگ نیومیرکس بہتر کرتے ہیں, کچھ لوگ الجبرک چیزیں جلدی پک کرتے ہیں. تو میتھس ٹیچرز جہاں پہ میرا خیال ہے ہماری میتھس کلاسز کبھی کبھی لیگ کر جاتی ہیں, وہ میرا خیال ہے یہی ہے کہ ہمارے ٹیچر تحمل سے جواب دیتے ہوئے آلٹرنیٹ ویز کو سوچنے کے بجائے کیا کرتے ہیں کہ وہ سیم پیٹرن جو وہ پڑھانا چاہ رہے ہیں اسی کو ہیمر تھرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو ہمارے برینز ہیمر تھرو نہیں ہو سکتے, ہمیں ان کو ایکچولی اوپن ہی کرنا پڑتا ہے. تو میرا خیال ہے دس از ون تھنگ جو میں سمجھاؤں گی وہ یہ کہ بروٹ فورس سے کام نہیں ہے, آلٹرنیٹ روٹ ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا. دیٹ از گریٹ. اچھا سر علی, ایک دو طریقے ہوتے ہیں کسی کو کوئی چیز سمجھانے کے, کسی سے کام کرانے کے. ایک ہوتا ہے خوف کا, ایک ہوتا ہے انسینٹیو کا. اچھا, انسینٹیو بیسڈ لرننگ جو ہے آپ کے خیال میں, جس طرح کمپٹیشنز ہیں, کانٹیسٹ ہیں, آپ کے خیال میں یہ کتنے امپورٹنٹ ہیں ان جنرل کسی بھی سبجیکٹ کے لیے, اور ان پرٹیکولر اگر میتھمیٹکس میں ٹو quell this fear اور لوگوں کے لیے اس کو فرینڈلی بنانے کے لیے do you think کتنا امپورٹنس ہے کمپٹیشنز اور کانٹیسٹ کا انسینٹیو بیسڈ لرننگ کا ایجوکیشن اور میتھمیٹکس ان پرٹیکولر کے لیے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ آئی تھنک انسینٹیو بیسڈ لرننگ بالکل ہونی چاہیے. آئی کین ٹیک اٹ فرام مائی ایگزامپل. جب میں وائٹ بورڈ پہ لکھتا تھا نا کہ یہ کویشچن از 5000 روپیز ورتھ, اچھا, تو لٹرلی میری کلاس کا آخری بچہ بھی سب سے پہلے ہاتھ اٹھاتا تھا. اینڈ وین آئی یوز ٹو اناؤنس دیٹ نا کہ اگر ڈسٹنکشن لوگے تو 50,000 روپیز, 100,000, 150,000 ملیں گے. تو لٹرلی ایوری ون ٹرائی ٹو اسکور این A* اور A اور ایٹ لیسٹ اے ڈسٹنکشن. سو آئی تھنک جب, اور یہ انسانی فطرت میں بھی ہے کہ جب اس کو ایک چیز دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ چیز مجھے اچیو کرنی ہے, لیٹس فار ایگزامپل, تو اس کے لیے بھاگ دوڑ بھی کرتا ہے. یو کین ناٹ ون دا ریس انلیس یو آر پارٹ آف دا ریس, اینڈ وننگ دا ریس آلویز ہیز این انسینٹیو دیٹ یو آر وننگ. تو وننگ از دی انسینٹیو. تو انسینٹیو بیسڈ لرننگ از آلویز ویری فروٹفل. اور آئی تھنک دیٹ کہ کمپٹیشنس ہونے بہت ضروری ہیں. اس طرح بہت ابھی میتھ میں نہیں ہے, NSTC ہے, مطلب میتھ اولمپیاڈز ہیں, سائنس اولمپیاڈز ہیں, رائٹ, RWDC ہے, ARSSDC ہے, ISSDC ہے. بہت سارے کمپٹیشنز ہیں جس کے اندر جا کے بچے بہت زیادہ چیزیں ایکسپلور کر سکتے ہیں. اچھا, دا انٹرسٹنگ پارٹ آف دیز کمپٹیشنز از کہ بچہ اب زیادہ ڈائیورس کلچر میں وہ کمپٹیشن کر رہا ہوتا ہے. جس طرح اگر میتھ مینیا کی بات کریں تو میتھ مینیا میں جس طرح اسٹارٹ میں ایک آن لائن وے سے آپ جا کے میتھمیٹکس کمپٹیشن میں انٹر کرتے ہیں. اچھا, یہاں پہ اب آپ کی آنیسٹی بھی ٹیسٹ ہو رہی ہے کہ آپ خود کریں گے, ساتھ والے سے پوچھ رہے ہیں. آن لائن کریں نا, اور تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا, رائٹ. تو فرسٹ از دی آنیسٹی وچ از بینگ ٹیسٹڈ. دین آفٹر یو پاس دا فرسٹ راؤنڈ, لیٹس فار ایگزامپل, پھر یو ہیو ٹو سٹ فزیکلی. اگر خدا نہ خواستہ آپ نے ڈس آنیسٹی کی ہوگی تو وہ سامنے آ جائے گی, رائٹ. اور پھر اگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر وہ اس بچے کو ایک میتھس کا روٹ مل رہا ہے یا اس کو کوئی کیش پرائز مل رہا ہے, آئی تھنک دس از سم تھنگ وچ اے چائلڈ ول وانٹ. اگر میں اور آپ اور زین اگر ہم اپنے ہی زمانے میں چلے جائیں اور ہمیں کوئی اگر کہتا نا 5,000 روپے, رائٹ, تو آئی مین وی وڈ ہیو ڈن ایوری تھنگ ود 5,000 ایگزیکٹلی. آر یو گیٹنگ می, رائٹ. سو اٹ از ہیئر وی انڈرسٹینڈ دیٹ کہ دیز تھنگز آر ایکچولی امپورٹنٹ. وائی؟ بیکاز if we incentivize these things, right, in one way or the other, it should not only be money, right, it should be many other things. It's not, maybe we're talking about the football camps recently. I'm working on football and the netball and basketball, and I want that our children should go abroad, right, and they should play in with the students of other schools, right, جہاں پہ scouts آئے ہوتے ہیں اور آ کے hunt کرتے ہیں کہ یہ بچے کس طرح کھیل رہے ہیں. ہمارے پاکستان سے آج تک کوئی گیا ہی نہیں ہے, right, and this is for the first time I'm actually trying to do in 3 games, right, that is football, that is netball and basketball. اور انشاءاللہ اس مرتبہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہے پاکستان کوٹ پہن کے جائیں اور وہاں پہ اسکاؤٹس آئیں اور اسکاؤٹس ان کو آئے.
ہائی لائٹ کریں اسکاؤٹس, ان کو بعد میں لے کے جائیں اور ایٹ لیسٹ پاکستان کا نام تو روشن کریں. انشاءاللہ So this incentive is very much required. You're absolutely right. I 100% agree with you. اچھا سر زین, یہ مجھے بتائیے آپ کے خیال میں یہ جو کانٹیسٹ لائک میتھ مینیا, ہاؤ کین اٹ ایکچولی play its role in changing the perspective towards maths? کیسے یہ آپ کے خیال میں will it have an effect on? اچھا میرے خیال میں ایک انسینٹیو جب بھی ہم بچے کو دیتے ہیں نا, تو سر علی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی, میں تو میتھس کی کلاس میں اکثر یہ کرتا ہوں کہ اس کے اوپر میل ہوگا, کچھ کھانا ہوگا, کوئی ٹریٹ ہوگی, تو اس کے اندر نا ہر بچہ, جو سب سے پہلا فیچر یہ ہوتا ہے کہ جو بچہ ویک بھی ہے نا میتھس میں, وہ بھی اس میں انوالو ہوتا ہے, بیکاز دیر از این انسینٹیو انوالوڈ اینڈ دا کڈ وانٹس ٹو ٹیک دیٹ چانس کہ ہو سکتا ہے مطلب میں بھی کر لوں, اور وہ کئی دفعہ کر بھی لیتے ہیں, بالکل کر لیتے ہیں, کیونکہ وہ بھی لرننگ کرو کا پارٹ تو ہے. تو میرے خیال سے جو سب سے اچھا اس بات سے, میتھ مینیا سے جو سٹیپ نکلے گا وہ یہ ہوگا کہ بہت سے بچے جو ابھی تک شاید میتھس کو اپنا فورٹے نہیں سمجھتے ہیں, وہ دے ول اسٹیپ فارورڈ اینڈ دے ول سے کہ لیٹس ٹیک اے چانس. اور بہت سے بچے وہ جو دے جسٹ وانٹ ٹو ٹیک اے چانس, ٹھیک ہے, they'll come into this domain as well. and maybe کوئی بچے ایسے ہوں جنہوں نے آج تک کبھی ایکسپلور ہی نہ کیا ہو کہ میتھس ان کا ایک شارپ سائڈ ہے, یا پرابلم سالونگ ان کی ایک شارپ سائڈ ہے, اور وہ اس کے بیچ میں آ جائیں. تو میرا خیال ہے اٹس اے گریٹ اسٹیپ اگر ہم اس طرح سے دیکھیں کہ جو بچے ابھی بالکل ڈسکنیکٹڈ ہیں, ابھی سوشل میڈیا پہ بچہ بیٹھا ہوا ہے جسٹ اسکرولنگ اینڈ اسکرولنگ تھرو, تو اگر وہ اس میں سے کچھ منٹس نکال کے اور ایک کمپٹیشن کا پارٹ بنتا ہے, اور مے بی ڈاؤن دا لائن وہ کچھ راؤنڈز آگے جا کے کچھ جیت بھی جاتا ہے, تو نمبر ون وہ انڈیویجول اپنے لیے تو ایک تو وہ کرے گا, سیٹ اپ کرے گا کہ ٹھیک ہے میرے لیے ایک پاتھ پیو وے ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کے فرینڈز آس پاس اس کو دیکھیں گے کہ او یہ جیت کے ہے, اینڈ ہمارے لیے بھی انسینٹیو ہے کہ ہم بھی اس کا پارٹ بنیں گے. سو آئی تھنک it's a long journey. It will be a trickle down effect, اور I think it's a good incentive. اگر آپ اس کو ایک لانگر رن میں دیکھیں, 5 سال پہ 10 سال پہ دیکھیں, تو I think this will involve a lot of people جو ابھی بالکل ایسے باہر بیٹھے ہوئے, کیجول آئیڈل بیٹھے ہوئے, وہ اسٹوڈنٹس اس کا پارٹ بنیں گے انشاءاللہ. اور آپ کے خیال میں یہ کتنا بڑا رول پلے کر سکتا ہے ایک ٹریڈیشنل اور نان ٹریڈیشنل لرننگ میتھڈز میں؟ اگر دیکھا جائے تو اب آج کا جو بچہ ہے وہ ہمارے زمانے سے بڑا مختلف ہے. اس کا زیادہ تر وقت اسکرین پہ گزرتا ہے. وہ ہر بچے کے پاس فون ہے, اور ہر بچے کے پاس اپنا لیپ ٹاپ ہے, اور برنگنگ میتھمیٹکس آن دا اسکرین, اینڈ ناٹ جسٹ برنگنگ اٹ آن دا اسکرین, میکنگ اٹ a contest and interactive, and real time results are being told to you, and you know that it is fair. How do you think it is going to play a part in bridging that gap between conventional and non-conventional? اچھا, it's actually a very good start. اور ایونچولی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کنونشنل میتھڈ سے اپنی جگہ رہنا ہوتا ہے, انہوں نے وہیں وہ تو رہیں گے, ٹھیک ہے, وہ آہستہ آہستہ ہی دے گو آؤٹ آف دا پکچر. لیکن اب میں ایک دن پہلے بھی یہی بات کر رہا تھا کہ اب ہمارا بچہ کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم اپنا اسکرین کے اوپر گزارتا ہے, تو ہم نے اسی اسکرین ٹائم میں سے وہ ٹائم کیپچر کرنا ہے, اور اس کے لیے اس کو ایک امرسیو انٹریکٹیو پلیٹ فارم دینا ہے. تو آئی تھنک یہ تو بچے کے لیے بھی کوئی نیا ہیسل نہیں ہے کہ اس نے کہیں جا کے رجسٹر نہیں کرنا, اس نے کہیں جا کے ایگزام نہیں دینا. تو دا فرسٹ اسٹیج از ویری ایزی, جس کے اندر بچے کے پاس دیر آر مینی چانسز, اس کے پاس کافی زیادہ چانسز ہیں, 24-25 آئی تھنک چانسز ہیں, جس کے اندر وہ اپنا اسکور پرفیکٹ بھی کر سکتا ہے. تو وہ ایک بہت اچھا سینیریو ہے کہ بچے کو کہیں نہیں جانا, وہ جو اسکرولنگ اپنی کر رہا ہے اس نے اسی میں سے چند منٹ نکالنے ہیں, کچھ 5-10 منٹ نکالنے ہیں, اور اس میں وہ پریکٹس بھی کر لے گا, اینڈ دے ول بی ایبل ٹو ٹیک پارٹ ان دس کمپٹیشن. تو میرا خیال ہے بچوں کے لیے بہت زیادہ ایزی ہے, بچوں کے لیے بہت کمفرٹیبل ہے کہ ان کو اپنے کمفرٹ زون سے بھی باہر نہیں نکلنا پڑ رہا, اور وہ گھر بیٹھے اس کا پارٹ بھی بن سکتے ہیں. اچھا, میتھمینیا جو ہے اس میں ایک بہت انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ آپ کا بچہ یا آپ کا اسٹوڈنٹ یا آپ بذات خود جب وہ کانٹیسٹ آپ اس میں کمپیٹ کر رہے ہیں, تو اس کے آخر میں آپ کے کمپلیٹ انالیٹکس آپ کی پرفارمنس کے, کیونکہ میتھمیٹکس میں سبجیکٹ میں کوئی ٹریگنومیٹری ہے, الجبرا ہے, نمبرز ہیں, اسٹیٹسٹیکل کویسچنز ہیں, تو ان سب کا ایک انالیسز, اس کی ایک پوری رپورٹ بنا کر آپ کو دی جائے گی. ایز اے اسکول بھی دی جائے گی, ایز اے پیرنٹ بھی دی جائے گی, ایز اے اسٹوڈنٹ بھی دی جائے گی, اور آپ اس کو دیکھ کر یہ اسیس کر سکتے ہیں کہ وہ کون سا ایسا
سب سبجیکٹ ہے یا سب پورشن ہے میتھس کا, وہ کون سا ٹاپک ہے جو کہ آپ جس میں ویک ہیں یا آپ کا اسٹوڈنٹ آپ میں ویک ہے. تو یہ ایک جو ایسپیکٹ ہے, اب یہ بھی دو پرونگڈ ہے میرے اپنے خیال میں. ایک تو یہ کہ یہ اسٹوڈنٹس بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس میں ویک ہوں, اور ٹیچرس کے لیے بھی ایک گائیڈ لائن ہو سکتی ہے کہ یہ وہ ٹاپکس ہیں جن پہ کہ اسٹوڈنٹس ویک ہیں اور شاید ہم ان کو اس میں ڈفرینٹ. آپ کا ٹیک اس پہ کیا ہے؟ ہاؤ ڈو یو تھنک دس کائنڈ آف فیڈ بیک کین امپروو, help the teachers to improve their teaching and the students to improve their اس لیول کے اندر اپنی proficiency. آپ کے خیال میں is how good or what kind of impact such reports are going to make? اور بیسیکلی میں اس کو دیکھتا ہوں اس اینگل سے کہ یہ آج کل کے زمانے سے لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے. ہاؤ ذرا اس کو ریلیٹ کریں ٹو دا تھنگس which have been happening in past and now what are happening in present. پہلے ٹیسٹ میچ ہوتے تھے, پھر ون ڈے ہو گئے, آج T20 ہوتا ہے. کوئی مجھے کہ T20 دیکھنا, میں T20 دیکھوں گا, لیکن ٹیسٹ میچ دیکھنے میں 5 دن نہیں بیٹھوں گا. صحیح بات ہے, رائٹ. سیم گوز جس طرح ہم لوگ لائک ہمارے زمانے میں SAT-1 لکھ کے ہوتا تھا, اب SAT-1 بھی آن لائن ہو گیا. رائٹ. MD CAT جو تھا وہ لکھ کے ہوتا تھا, آج کل وہ بھی آن لائن ہو گیا. آئندہ ہو سکتا ہے کیمبرج کے ایگزامس بھی کچھ آن لائن چلے جائیں. وائی؟ بیکاز وی وانٹ دی امیڈیٹ ریزلٹس. پہلے ہم دیکھتے تھے 3 ساڑھے 3 گھنٹے کی موویز, آج ہم اس کا شارٹس اور ریلز دیکھ کے بھی خوش ہو جاتے ہیں. سو وی وانٹ سم انسٹنٹ ریزلٹس. وائی؟ بیکاز دا ٹائم از پروگریسنگ ٹو فاسٹ. تو آئی تھنک اس کانٹیسٹ کے بعد اگر امیڈیٹ انالیسز اس کا آ جاتا ہے, امیڈیٹ ریزلٹس اس کے آ جاتے ہیں, تو ہم ایکشنز بھی امیڈیٹلی لے سکتے ہیں. دا اسٹوڈنٹس ول ریئلائز ویئر دے ڈڈ مسٹیکس. The teachers will understand how to improve the strategy further with the student. This is something which is, imperative and critical. Because یقین مانے بہت سارے بچے گریجویٹ کر جاتے ہیں, PhD کر لیتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا میں نے یہ کیوں کیا. Because that problem was never identified. So I think it's very good for the teacher's perspective. جہاں پہ ٹیچر انڈرسٹینڈ کرے گا بچے میں یہ پرابلم ہے. Unfortunately ہر بچہ میتھس نہیں پڑھ سکتا, ہر بچہ کیمسٹری, فزکس, سوسیولوجی, اکنامکس, اکاؤنٹنگ, بزنس نہیں پڑھ سکتا. رائٹ. سو آئی تھنک اس میتھ مینیا کے اندر واٹ مائی سجیشن وڈ بی کہ وی آر ٹرائنگ ٹو امپروو میتھس. رائٹ. بٹ آئی تھنک اسی طرح کے اور سبجیکٹس کے بھی ہمارے پاس کچھ ورٹیکلز ہونے چاہیے جہاں پہ بچے کو ہم ڈفرینٹ لیولز پہ اسیس کر سکیں اور پھر یہ دیکھ سکیں کہ بچہ کہاں زیادہ پرفارم کر رہا ہے. یہاں پہ ہم بچے کی اسٹرینتھ بھی جان لیں گے, اور یہ جاننا بہت ضروری ہے. ہم بچے کو ایک ریٹ ریس میں لگاتے ہیں, ہمارا بچہ گریڈ لے کے آتا ہے, OA لیول کرتا ہے, یونیورسٹی کرتا ہے, اچھی جاب لگ جاتا ہے. بہت سارے لوگ بعد میں ریئلائز کرتے ہیں او ہو یہ تو ہم نے کرنا ہی نہیں تھا. بالکل ایسے. 3-4 years back I was in States, I was in جو ہے ورجینیا. تو ہمارے ساتھ والے گھر میں ایک ڈاکٹر تھا, 50 years کی ایج تھی. تو he said that کہ 60 years تب اس کی ایج تھی. 50 years پہ اس نے جب مجھے اس نے اسٹوری بتائی تو 50 years کا تب وہ تھا. کہتے when I was 50 تو I am a very famous orthopedic and he was a very famous orthopedic surgeon in that Orange County. کہتے ہیں مجھے 50 years میں ریئلائز ہوا کہ میں نے ڈاکٹر نہیں بننا تھا. I was a person of astrophysics. کہتے ہیں میں نے 50 years میں دوبارہ ایڈمیشن لیا یونیورسٹی میں. میں نے انڈر گریڈ کیا, پوسٹ گریڈ کیا, and now he is a doctor in astrophysics. He is the astrophysicist now. When I was meeting him, so he was astrophysicist. 10 years back he was an orthopedic surgeon. Imagine. تو ایسے ہوتے ہیں cases. So you can, this actually tells you that age has got nothing to do with learning. Nothing to do with You learning. can start at any time. Many successful people start off at 40. Yes, they do. اچھا ایک چیز یہ ہے کہ میتھمینیاز کے بعد سبسیکوینٹلی جو ایک اور ایک انیشیٹو جو کہ چاہ رہے ہیں ہم کہ لیا جائے وہ یہ ہے کہ ہم ایک ٹیچرس ٹریننگ پروگرام چاہ رہے ہیں بیسنگ آن دس ڈیٹا دیٹ وی ہیو. ایک ٹیچرس ٹریننگ پروگرام شروع کیا جائے. تو آپ کے خیال میں یہ جو ڈیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے یہ ہاؤ کین اٹ ایکچولی ہیلپ ان شیپنگ اپ دیٹ ٹیچر ٹریننگ پروگرام اینڈ ہاؤ ڈو یو تھنک دیٹ اسکولس کین انکارپوریٹ دس, اور یہ کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں انہیں کے اس رزلٹ کو انکارپوریٹ کیا جائے
اور جو ٹیچرز ہیں, مطلب آپ جیسا اسکول تو پریویلیجڈ, ایوری بڈی از ناٹ لائک دیٹ, تو جو باقی کے اسکولز بھی ہیں جہاں پر کہ ہمارے پاس میتھمیٹکس کے ٹیچرز ہیں, ریاضی کے استاد ہیں, ان کو اگر اس سے فائدہ اٹھا کر ان کو بتایا جا سکے کہ یہ طریقہ کار ہے اور یہ تمام سبجیکٹس ہیں جہاں پر کہ یہ ٹاپکس ہیں میتھمیٹکس کے جہاں پر کہ آپ کے اسٹوڈنٹس ویک ہیں, آپ ان کو اس طریقے سے پڑھا سکتے ہیں, ایک زوم کلاس ہفتے میں ایک دن کی جائے اور ان کو اس بارے میں کچھ بتایا جائے, آپ کے خیال میں will it work? Is it a good idea? کیا what is your take on this? It will definitely work. And I'm a very pro person of like our teacher training programs, because یہ TTPs جو ہوتے ہیں, دیکھیں ہم انسان ہیں, آپ اس ٹائم پہ ہم کر رہے ہیں پوڈ کاسٹ, اب آپ کے ذہن میں 4 باتیں اور بھی چل رہی ہوں گی, پتہ نہیں ادھر کیا ہو رہا ہے, ادھر کیا ہو رہا ہے, ایک یہ اسٹریس ہے, ایک یہ اسٹریس ہے. ایک ٹیچر اپنے گھر سے آ رہا ہوتا ہے, کون سا اسٹریس لے کے آ رہا ہوتا ہے, کون سی ٹینشن لے کے آ رہا ہوتا ہے, یہ صرف اسی کو پتا ہے. The plight which the teacher is in, only the teacher knows. Now, if that plight continues in the classroom, let's say for example, right, which sometimes it happens, because after all we are humans, when this thing happens, right, تو پھر وہاں پہ ٹیچنگ میتھڈالوجی بھی ختم ہو جاتی ہے, ٹیچنگ اسٹریٹجی بھی ختم ہو جاتی ہے, کانٹینٹ بھی ختم ہو جاتا ہے, اور بچوں کو سمجھ بھی نہیں آتی. اس لیے آپ کے ٹی ٹی پیز آر امپورٹنٹ, بیکاز یہی ٹی ٹی پی آپ کو کنٹرول کریں گے فرام دیٹ ایموشن وچ یو آر کیرنگ آلریڈی ان یور برینس, یو نو, تاکہ چیزیں صحیح ڈائریکشن میں چلیں, اسٹریٹجائز ہوں, اسٹریم لائن ہو, کریٹیکل انالیسز ہو, ایویلیویشن ٹولز ہوں, اور پھر ایک ٹیچر اپنا بیسٹ اس کلاس میں دے بھی سکے. So I think these teacher training programs regarding Math Mania, maths, or any of the subject, I'm all for it. Why? Because these things will really improve the education system of our country, and more importantly, the child will be able to understand what the subject requires. Because a good teacher, a history teacher should be a historian in the class. A mathematics teacher should be a mathematician in the class. وہ میتھس کا جادو کر کے دکھائے. سائنس کا ٹیچر سائنس کا جادو کر کے دکھائے. These are the teachers which our country needs, right? This is a passion which the teachers need to have to make this generation. آج سے 20-25 سال بعد ہم ہوتے نہیں ہوتے, لیکن there's a greater probability کہ بچے ہوں گے. So if we want that آج سے 20-25 سال بعد جا کے we see a better generation, so this is the time, you know, کیونکہ جو ہم آج بو رہے ہیں بیسیکلی, so وہ ہم کاٹیں گے 20-25 سال بعد, جو ہم آج کاٹ رہے ہیں وہ ہم نے 20 سے پہلے بویا تھا بیسیکلی. اور آپ کے خیال میں کین اٹ بی میڈ کہ یہ ایک اسکولس کے اندر جو ٹیچرس کی ڈیولپمنٹ پروگرام ہے, ڈو یو تھنک دس کین بی انٹیگریٹڈ سم ہاؤ, کہ اس طرح کے اگر جو کانٹیسٹ ہیں ان کے جو ریزلٹس آ رہے ہیں ان کی بیسس کے اوپر اگر ہم اسٹوڈنٹس کو ہی ان اسکولس کے لیے ایلوکیٹ کر سکیں اور ان کو ساتھ ساتھ گائیڈ کر سکیں اور کسی طریقے سے, ڈو یو تھنک اٹ از اے پاسبلٹی؟ You know, ideally, what should happen is that all schools should be on one page. Ideally, سارے اسکولس کے بچے مل کے کمپٹیشن کر کے ریزلٹس ہر اسکول میں ہر بچے کا شیئر ہونا چاہیے. آئیڈیلی اگر ایک اسکول کوئی اسٹریٹجی اڈاپٹ کرے, لیٹس سے فار ایگزامپل, تو اگر وہ اچھی اسٹریٹجی ہے تو باقی اسکولس کو بھی اڈاپٹ کرنی چاہیے. بٹ دس از آل آئیڈیل سیناریو. انفارچونیٹلی ان ریالٹی مسئلے اتنے زیادہ ہیں کہ اچھا سر زین, یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس, کہ اگر اس طرح کا ٹریننگ پروگرام ہو, کوئی نئی میتھڈالوجیز اور یو نو ایک نیا پرسپیکٹیو, آپ کا خیال ہے, بیکاز ایوری ٹیچر ہیز اٹس اون وے, اور خصوصی طور پہ جس طرح ہمارے اسکولس ہیں جو وچ آر ناٹ ایز پریویلیجڈ ایز ادرز آر, تو کین وی ایکچولی اٹ میک اے ڈفرینس؟ اچھا, آپ میں سر علی کی بات سے بھی بڑا سیکنڈ کروں گا کہ ٹیچنگ نا بیسکلی ایک بالکل ڈفرینٹ پروفیشن ہے جو پرسیو ہوتا ہے. ٹیچنگ بالکل نالج کی ڈلیوری سے ریلیٹڈ ہے, لیکن ٹیچنگ نا ایک پرفارمنس آرٹ ہے. سو ایک جس طرح ایک ایکٹر ہے یا ایک سنگر ہے, آپ کی کسی کانسرٹ پہ اس کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی اپنے گھر سے تمام برڈنز لے کے آ رہا ہوتا ہے, لیکن وہاں پہ ایک وہ ڈسکنیکٹڈ پرسنالٹی ہوتا ہے اور وہ اس ایک کیریکٹر کے اندر موجود ہوتا ہے. سملر از ود دا ٹیچرس. تو
اور یہ کام کچھ لوگوں میں نیچرل ہوتا ہے, جو لوگ اچھے ٹیچرز جن کو آپ کہتے ہیں اچھا یہ تو یار بائی برتھ بڑا اچھا ٹیچر ہے, لیکن کچھ لوگوں کو یہ کام سیکھنا پڑتا ہے. اور ٹھیک ہے, آئی انڈرسٹینڈ کہ پاکستان میں سب لوگ ٹیچنگ فرسٹ کیریئر آپشن نہیں لیتے ہیں, لیکن جو لوگ آگے ہیں دے آر ہیئر ٹو اسٹے. تو isn't it better کہ ہم ان کو ٹرین کر لیں اور ان کو ایک بہتر ٹیچرز کے ورژن میں ڈیولپ کر لیں کہ اب now they are here and now they are earning money through that as well. تو بہتر یہی ہے کہ ہم ان کو ٹرین کر لیں. جو میتھ مینیا کے ریزلٹس کی آپ بات کر رہے ہیں, آئی تھنک میں کیونکہ میتھس کا ٹیچر ہوں خود بھی, تو میرا خیال ہے کہ یہ ریورس اسٹریٹجی کے طور پہ ایک ایکسلنٹ ریسورس ہے کہ اگر ہم ایک پوری پاپولیشن کا ایک ٹیسٹ لیتے ہیں اور اگر ہم اس کے ریورس ریزلٹس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ 3 چیپٹرز ہیں جس میں ایک ہائی پرسنٹیج آف اسٹوڈنٹس نے پرفارم نہیں کیا, تو آئی تھنک کہ ہمیں پھر ایز اے ہول ٹیچنگ کمیونٹی کو سوچنا چاہیے کہ اگر ایک وائڈ پاپولیشن فرام ڈفرنٹ ڈیموگرافکس از ناٹ پرفارمنگ انہی 3 چیپٹرس کے اندر, تو دین مے بی سم تھنگ شوڈ بی ڈن اباؤٹ اٹ. اس کے اوپر پرٹیکولرلی کوئی ٹیچنگ ٹریننگ کورسز ہونے چاہیے کہ اچھا ٹھیک ہے, اگر ہمیں لگتا ہے کہ کچھ 4-5 سینئر ٹیچرس ہیں وہ بہت اچھا ڈیلیور کرتے ہیں اس کانسیپٹ کو یا دے آر نون فار اٹ, تو ان سے کوئی زوم کلاسز کروا لیں, کوئی فزیکل کانفرنسز کروا لیں اور وہ کچھ ٹیچنگ ٹیکنیکس نئے ٹیچرس کو سکھائیں کہ بھائی اس کو ہم اس طرح سے ڈیلیور کر کے دیکھ لیتے ہیں. اینڈ آئی تھنک اگر اوور اینڈ اوور اس طرح کے ریزلٹس ڈاؤن دا لائن ٹائم لائن کے اوپر کریٹ ہوتے رہیں تو ہم اس کے اندر یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا پہلے بچے ان ٹاپکس میں اچھا پرفارم نہیں کیا کرتے تھے, اب یہ امپروو کرنا شروع کر گئے, تو آئی تھنک ہم ان کو ڈائریکٹلی کو ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں کہ ہمارے ٹیچنگ ٹریننگ پروگرامس کتنے زیادہ امپیکٹفل یا افیکٹو رہے ہیں فیوچر کے اندر. دراصل یہ ایک نیشنل میتھ ایمرجنسی کیمپین, یہ دس از سم تھنگ وچ وی بلیو از امپیریٹیو if we want to grow in the fields of engineering, technology, AI, IT, everything. And this, I believe, is going to contribute towards that. Before we leave, I would request you for one final word. Mathmania کے حساب سے اگر آپ اسٹوڈنٹس کو, پیرنٹس کو, ٹیچرس کو, اسکولس کو, if you want to say something, کوئی پیغام دینا چاہیں, پہلے سر علی آپ اور پھر سر زین آپ, تو I would love to have some final words from you. I think that if Math Mania is being introduced in schools, so students should take part in it. I think یہاں پہ parents کو بھی یہ والا جو contest کو enjoy کرنا چاہیے. The teachers should actually enjoy the contest and see that how the results come out. Why? Because only then you'll understand what these skills are, right? تو میرے خیال سے اس طرح کے competitions کرنا اور جہاں پہ آپ اپنا IQ ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کا IQ کتنا چل رہا ہے میتھس کے اندر, I think it's something good. I mean, if I would have been a student, maybe کیا پتا میں ایک دن میتھ میں کانٹیسٹ کر رہا ہوں, یہ بھی ہو سکتا ہے, to enjoy my maths that what I used to miss in my O levels, A levels, right? So I think that شاید میں بھی کروں. So I think it's more like an enjoyment, one, right? And with enjoyment, you are understanding the skills, and on top of that, you're getting something I mean, you're getting an incentive. تو مے بی شاید اگر میں جیتوں تو مجھے انسینٹیو نہ ملے, رائٹ, بیکاز آئی ایم ناٹ اے کڈ اینی مور, بٹ دین آف کورس اے چائلڈ کین. سر زین, اچھا میرا تو کیونکہ میتھس آئی ایم آل ان فار اینی تھنگ دیٹ از میتھس بیسڈ, اینی انسینٹیو جو بچوں کو مل رہا ہے, تو میرا تو جینا مرنا میتھس کے ساتھ ہے, تو اینی انوویشن دیٹ کمز ود میتھمیٹکس آئی آلویز ویلکم اٹ. تو میرا تو اسٹوڈنٹس کے لیے, اسٹوڈنٹس آر لسننگ ٹو دس, آئی تھنک اٹس اے گریٹ اپرچونیٹی فار یو ٹو کم ان کمپیٹ ود اے براڈر اسپیکٹرم اینڈ یو نو. اور اس کے اندر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ کوئی آپ کے کریئر پاتھ کے اندر ہنڈرنس نہیں ہے, یہ تھوڑا پریشر فری ایگزام بھی ہے. اگین وہ فن والا پارٹ بھی آپ انجوائے کر سکتے ہو, کوئی ایسا نہیں ہے کہ رزلٹ نہیں آئے گا تو کیریئر میں کوئی ہکپ آ جائے گا یا کوئی اس طرح کا ہوگا, بٹ آن دا سیم ٹائم آپ کو ایک لرننگ ایکسپیرینس ہے, ایک کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ ہے جس کے اندر آپ آ کے کمپیٹ کر سکتے ہو. اینڈ ایز فار پیرنٹس, میں یہ کہوں گا کہ پیرنٹس کو بچوں کو کمپیٹیٹیو ایگزامز میں بے شمار دفعہ لے کے جانا چاہیے, کیونکہ ہم بچوں کو جیتنا تو بہت دفعہ سکھاتے ہیں, ہم بچے کو فیلئر کی ٹریننگ بہت کم دیتے ہیں. اور آئی تھنک اس کا بیسٹ وے یا تو اسپورٹس ہوتی ہیں یا کوئی بھی اس طرح کا کمپیٹیٹیو ایگزام ہوتا ہے, کیونکہ اسپورٹس میں بھی آپ روز جا کے تو جیت نہیں سکتے, آپ ایک روز جاتے ہیں اور آپ جیت کے آتے ہیں اور 3 روز آپ اس کے بعد ہار کے آتے ہیں, تو فیلئر کو ہینڈل کرنا بچے کو بہت زیادہ آتا ہے. تو آئی تھنک کمپیٹیٹیو ایگزامس جتنے بھی ہو رہے ہوں, پیرنٹس کو اس کا پارٹ بالکل بچے کو فوراً بنانا چاہیے, کیونکہ 1-2 دفعہ وہ جیتے گا, 1-2 دفعہ وہ ہارے گا, وہ اس کو فیلئر بھی ہینڈل کرنا آئے گا, اس کو موسٹ پرابلی وہ جیتے گا بھی انشاءاللہ. اور آئی ریئلی ہوپ سو کہ جس طرح میتھس مینیا ایک
स्पेक्ट्रम को हैंडल कर रहा है. आई थिंक इन फ्यूचर आई होप टू सी के बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स के लिए इस तरह की चीज़ें हों, ताकि बच्चे अपने आप को ये गेज कर सकें कि वो किस चीज़ में बेहतर है. लेकिन एज़ फॉर नाउ आई विल हाईली रिकमेंड कि जो बच्चे सुन रहे हैं वो उनको एक दफ़ा दे शुड ट्राई दिस एटलीस्ट. अभी मेरा ख्याल है जो करंट राउंड है वो जनवरी के लिए चल रहा है, तो आई थिंक दे शुड रजिस्टर फॉर दिस एंड आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर देम. सर अली, सर जैन, थैंक यू सो वेरी मच. इट वाज अ प्लेयर. मुझे पता भी नहीं चला कि वक्त कैसे गुजरा. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आप इतना, आपका बिजी स्केड्यूल आप लोग वक्त निकाल कर लाए और मैं बेहद मशकूर. थैंक यू सो बहुत मच फॉर शुक्रिया हैविंग आपका. अस. मैथमेनिया, जैसा कि सर अली, सर जैन से भी गुफ्तगू हो रही थी, एक नई अप्रोच है आपको ये बताने की कि मैथमेटिक्स कोई घबराने की चीज़ नहीं है. आपको मैथ फोबिया से मैथमेनिया की तरफ लेके आना है. आपको इसका शौक़ हो, नई टेक्निक्स, आपको ये भी पता चले कि हम कहाँ किस पर्टिकुलर एरिया में लैक करते हैं, क्या हमारे स्ट्रेंथ्स हैं. पेरेंट्स हैं, आप ख़ुद स्टूडेंट हैं, आप स्कूल में हैं, आप टीचर हैं. www.mathmania.pk पे जाइए, रजिस्टर कीजिए एंड इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ें हम बाद में भी लाते रहेंगे. और एक नेशनल मैथ इमरजेंसी कैंपेन है और पूरे पाकिस्तान में इस तरह के कॉन्टेस्ट लेके आएंगे. तो टेक पार्ट इन दिस और इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे सेमीफाइनल और फाइनल में मुलाकात होगी. बेस्ट ऑफ लक.